اتنی لذت تھی کہ آنکھ جھپک ہی نہیں رہے. تو پتا کیا چلا, ادھر طور پہ ایک جلوہ نیچے جا کے گرے تو طور ریزہ ریزہ ہو جائے, ادھر حضور عرش پہ چلے جائیں اور کروڑ جلوے اللہ کے اپنی ذات پہ برداشت کرے, تو پھر ماننا پڑے گا طور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے. لوگوں نے کہا اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا. اللہ فرماتا اسرا بعبدی, یہ تو ابھی ابدیت کی معراج, جن کی ابدیت ایسی ہے کہ جو ضرب طور برداشت نہ کر سکے, اس ابدیت کی تربیت ایسی ہوئی ہے جو حدیث نور کے اندر ہزارہا سال تک اس نور نے رب ذوالجلال کے سامنے قیام کیا. ابھی اس زمین کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہزارہا سال تک ہمارے نبی علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا, حجابات کے اندر سفر طے ہوتا رہا, تو نور پر نور کی تجلیاں پڑتی رہیں اور یہ ریہرسل ہوتی رہی کہ ایک دن انہیں سر عرش بلایا جائے گا, اور اگر ایک جلوے سے ہی بے ہوش ہو جائیں تو پھر جو دکھانے کے لیے اور سیر کرانے کے لیے اور نوازنے کے لیے بلانا ہے, اس کے مقاصد کہہ رہے پورے ہو سکیں گے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نورانیت عطا کی اور ایسی ابدیت عطا کی کہ اب عبد کے وصف سے ان کا ذکر کر کے عرش پہ جب ان کے سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے تو پتہ چلا ایک پتھر اور پہاڑ اس کے لحاظ سے جو اس میں طاقت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے پیکرے پر نور میں اس سے کروڑ مرتبہ پاور زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے. اور جو کہتے ہیں وہ ان جیسے ہیں, ہم ان جیسے ہیں, وہ ہمارے جیسے ہیں, وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک ہتھوڑی جو پہاڑ برداشت کر سکتا ہے, یہ مثل بشر کہنے والا اس ہتھوڑی کی ضرب اپنی ہڈی پہ برداشت نہیں کر سکتا. ادھر دور جلوے سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے بھی ہیں, رب کا دیدار کرتے بھی ہیں. یہاں تک کہ میں عام شخص کی بات نہیں کر رہا, حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا تو واپس آنے سے انکار کر دیا. اے اللہ اب میں تو نیچے نہیں جاؤں گا. تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب ہم نے ناراض کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا, آپ نہ جانا چاہیں اور ہم ضرور بھیجیں ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا؟ لوگوں کی پھر بگڑی کون بنائے گا, ان کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ ہم نے آپ کو زمین پر لوگوں کی بہتری کے لیے بھیجا, آپ بھی یہیں رہیں گے تو پھر وہ کام کون کرے گا, لیکن ناراض بھی نہیں کریں گے. آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, عرض کی اللہ کے دربار میں, اے اللہ تیرے جلوے میں زمین پہ بھی دیکھتا تھا مگر آج تک وہ لذت نہیں آئی جو یہاں لذت آئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اب زمین پہ جا کے میرا دل نہیں لگے گا. پہلے معاملہ اور تھا, اب معاملہ اور ہے. جو اتنے عروج پر آ کے تیری ذات کو میں نے دیکھا, اب واپس نیچے پھر چلا جاؤں, یہ میرا دل پسند نہیں کر رہا. تو داتا صاحب لکھتے ہیں رب ذوالجلال نے وعدہ کر لیا, محبوب میری قدرت ہے, اگر میں دار ام ہانی سے اٹھا کے تجھے عرش پر اپنا دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ میں مصلی پر عرش والا دیدار بھی کرا سکتا ہوں. یہ طے ہوا. تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے, عرش پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث سے دلیل پیش کی. کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہم نماز پڑھیں تو تھک جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے, فرمایا سفر کر کر کے جب تھکاوٹ ہو جائے, پہاڑی علاقے میں چل چل کے تھکاوٹ ہو جائے, جہاد کر کر کے تھکاوٹ ہو جائے, تو کیا فرماتے ہیں, یا بلال ارہنی بالصلاۃ, بلال اذان پڑھو نہ ذرا تھکاوٹ دور کر لے. داتا صاحب کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں تو تھک جائیں اور سرکار تھکے ہوئے ہوں, نماز پڑھیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے. یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ڈیفرنس اس لیے ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نماز میں عرش والا دیدار ہوتا ہے, ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. تو
اس سے یہ پتا چلا کہ اگر عام معاملہ ہوتا، ایک جلوہ طور پہ پڑا تو طور ریزہ ریزہ ہے، اگر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں دیدار کے دوران تھوڑی سی بھی مشکل پیش آتی تو کہتے ہیں اللہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب مجھے واپس جانے کی اجازت دو، میں جلدی چلا جاؤں۔ اور آپ کی صورتحال کیا ہے کہ واپس آنے سے انکار کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے آپ کی ابدیت کو وہ طاقت، قوت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے پیش نظر سفر معراج میں بعبد ہی کے اس لفظ کو بول کر رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے کہ تمہاری ابدیت اے لوگوں پہاڑ کی پختگی سے 1000 درجہ نیچے ہے، اور ان کی ابدیت کو رب ذوالجلال نے پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ قوتیں عطا فرما رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں پھر یہ چیز بھی بالکل واضح ہوئی کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کر کے واپس لوٹے تو صورتحال کیا تھی؟ بدن پہ جبہ بھی سلامت تھا اور سر پہ پگڑا بھی سلامت تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جہاں اپنے جل جانے کا خطرہ تھا، وہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلے، وہ بھی سلامت رہے، ان کو بھی عافیت ملی۔ تو یہ نسبت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس نور کی عظمت سے منسلک چیزوں کو بھی وہ فیض عطا کیا ہے، جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ اوروں کی ابدیت اور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی ابدیت اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہی چند باتیں وضاحت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ہماری ابدیت کی آنکھ وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتی، اس کے لیے ایک محدود دائرہ کار ہے، لیکن جس آنکھ کو نبوت کے حواس سے 5 سینسز وہ دیکھنے کی طاقت نبوت کی ہے، اور پھر سفر معراج میں عرش پہ پہنچے ہیں، اس دیکھنے کا انداز ابدیت کے پس منظر میں دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، اور طور پہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، ایک جلوہ دیکھا تھا، اور وہ جلوہ بھی انڈائریکٹ بالواسطہ دیکھا تھا، اور دیکھ کے بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ تو صورتحال کیا تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بیان فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں درجنوں ماخذ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، اس تجلی کو دیکھ کے جو پہاڑ پہ گری تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور دیکھ کر یہ بھی ہوش ہو گئے تھے، جب ان کو ہوش آیا تو آنکھ کی بینائی کا عالم کیا تھا؟ فرماتے ہیں کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرات 10 فراسخ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے جب واپس لوٹے، اگرچہ دیدار نہیں ہوا تھا، اگرچہ دیکھ کر جلوہ بالواسطہ بے ہوش ہو گئے تھے، مگر رب کے جلوے کا سرما جب ان کی آنکھ میں لگا تھا تو ان کی ابدیت کا مقام کیا بن گیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اندھیری راتوں میں جب چاہتے تھے 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کی بات ہے جنہیں دیدار نہیں ہوا، یہ ان کی بات ہے جو طور پہ ہیں، عرش پہ نہیں گئے۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو ایک جلوہ بالواسطہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن رب کے نور کا فیض کتنا ہے۔ کان یبصرو، وہ دیکھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک بار دیکھا، یہ ماضی میں یعنی پاسٹ میں کانٹینیو ہے، دیکھا کرتے تھے کہ دائمی صلاحیت آنکھ میں پیدا ہو گئی تھی۔ کانا یبصر النملۃ، وہ دیکھا کرتے تھے، ہاتھی کو نہیں چیونٹی کو۔ کہاں؟ فی اللیلۃ الظلماء، رات میں۔ رات کون سی؟ چاندنی نہیں، اندھیری رات۔ کہاں دیکھتے تھے؟ 5 فٹ پر نہیں، فرمایا 30 میل دور۔ اب جس آنکھ نے دیدار نہیں کیا، ایک جلوہ بالواسطہ دیکھا اور دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اس آنکھ میں اتنا نور لگ گیا کہ وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو طور پہ نہیں عرش پہ جا پہنچے، اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ تو لو، جو سر عرش پہنچے، جنہوں نے عین ذات کا مشاہدہ کیا، رب کی ذات کے کروڑا جلوے جنہوں نے دیکھے ہیں اور پھر بھی ہوش بھی نہیں ہوئے،
تو بتاؤ پھر کائنات کی کون سی چیز ان کی آنکھ سے چھپ سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود، کہ سب غیبوں سے بڑا غیب تو رب ذوالجلال ہے. تو جس آنکھ نے اس کو بھی دیکھ لیا، جس آنکھ پر جلوے اس کے نور کے پڑے، اس آنکھ کی بینائی پہلے ہی بڑی تیز تھی، ہم تو اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جس وقت وہ جلوے رب ذوالجلال کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پہ پڑے ہیں، اس پیکرے پر نور پر جو انوار کی برسات ہوئی ہے، اب ابدیت کی معراج کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے چھپ ہی نہیں سکتی، کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ چھپ سکے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کے نور کا کمال ہے کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ہمہ جہت روشنی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث شریف جامع ترمذی میں ہے، جس کو امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن الصورہ، میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین صورت میں دیکھا. لفظ صورت متشابہات میں سے ہے، جو ہمارے خیال میں صورت کی ڈیفینیشن ہے وہ وہاں مراد نہیں. علم ریاضی میں صورت کی تعریف کیا ہے؟ حیۃ حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد اب الحدود، ایک حد یا کئی حدود خطوط ملے تو صورت بنتی ہے، اور جو صورت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. کوئی صورت بھی ایسی نہیں کہ جس کی حد نہ ہو، اور جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا. اس واسطے صورت جو ہم سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے. پر میں نے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا تو رب ذوالجلال نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم المالا الاعلی، محبوب یہ بتاؤ مالا اعلی وہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے؟ تو فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، میں نے کہا اے اللہ میں تو نہیں جانتا وہ کیا بحث کر رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فوادع یادہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض. جس وقت میں نے رب ذوالجلال سے یہ کہا کہ غیب میں جو موجود فرشتے ہیں میں نہیں جانتا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا رب نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف میں اس کی طرف آپ کے ذہن کو تھوڑا سا متوجہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دستے قدرت اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہے، قیامت کے دن دیدار کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ایمان ہمارا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ کے لفظ قرآن میں ہے. اب سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں کہ ہم بیان کر سکیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان سب زمین و آسمان آ جاتے ہیں. اس کی 2 انگلیوں کے درمیان قیامت کے دن سب کو لپیٹ کے کہے گا 2 انگلیوں میں بیدی بیدی الملک، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سارے آسمان آ جائیں، ساری زمینیں آ جائیں، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا. اور یہ ہاتھ جن 2 کندھوں کے درمیان ہو اس پیکر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعدہ یادہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اب اس سے اگلا معاملہ ہم بیان نہیں کر سکتے، جتنا حدیث میں تھا اس سے پتا چلا اسرا بعبدہ بول کے اللہ فرما رہا تھا کہ کسی کو مغالطہ نہ لگے، چھوٹی چھوٹی ابدیتیں لے کے مقابلہ نہ کرنا. تمہاری ابدیت اور ہے، محبوب کی ابدیت اور ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کا جب جلوہ اتنا گرم ہے کہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اللہ کے دستے قدرت اگر کسی بدن سے لگے تو اس کا عالم کیا ہوگا.
اور سرکار فرماتے کیا ہے؟ فوجدت بردہا، میں نے تو ٹھنڈک محسوس کی۔ جس کا جلوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دے، اس کا دستے قدرت محض انسانی بدن جو سرکار کا اگر معاذاللہ ہم جیسا ہوتا ہڈیوں اور گوشت کا تو پھر معاملہ اور ہوتا، اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ دستے قدرت دونوں کندھوں کے درمیان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ علم تو ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، ہر چیز کا علم مجھے محسوس ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ ہماری سعادت ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، زیارت بھی کیجئے، تشریف رکھیے۔ تو یہ جو سفر معراج کے لیے آیت کا رب ذوالجلال نے اسلوب اختیار کیا، اس کے ایک لفظ پر میں بات کر رہا ہوں، اسرا بعبدہ۔ عبد کا لفظ بول کے لوگ کہہ رہے تھے ہم تو ایک جیسے ہی ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن واضح بتا رہا ہے کہ تمہاری ابدیت اور ہے اور آقا کی ابدیت اور ہے۔ اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، انسان کو تھوڑا سا بھی جس وقت دھچکا لگے، کوئی معمولی سی کوئی اس کے ذہن سے صلاحیتوں سے اوور معاملہ ہو جائے، اسے جو کچھ آتا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اور ادھر اللہ کا دست قدرت ہمارے نبی علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان ہے، رزلٹ کیا ہے؟ جو نہیں آتا تھا وہ بھی مجھے آ گیا ہے۔ علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، وہ کلی کلی کا علم، وہ جزی جزی کا علم، وہ علم تو بھی ہے، وہ عرف تو بھی ہے۔ اس بنیاد پر خالق کائنات نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں آپ کی ابدیت کو اس انداز سے نواز کر یہ واضح فرما دیا کہ جن کی ابدیت کا اتنا اونچا مقام ہے وہ اپنی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے کتنے اونچے درجے پہ فائز اور متمکن ہے۔ اس میں اس چیز کو بھی بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، اور جو پیدل چل کے میری طرف آئے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اس حدیث کا ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کیوں باغی ہو کے بھاگ رہا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کرم والا ہے، وہ اس کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ گناہگارو تھوڑا سا پلٹو کے رحمت تجھے قبول کر لے گی، استقبال کرے گی، وصول کر لے گی۔ اب ایک بندہ رب کے دربار سے بگوڑا بن کے نکلا تھا، غلطیاں کر رہا تھا، گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ کی رحمت نے آواز دی۔ اب اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن سوچ رہا تھا میں تو گندا بڑا ہوں، اللہ کا دربار ستھرا بڑا ہے، میں جاؤں گا تو کہاں بیٹھوں گا؟ تو رب ذوالجلال کی رحمت نے آواز دی تو گندا بڑا ہے تو مجھے دھونے کا طریقہ بھی بڑا آتا ہے۔ تم ایک بالشت آؤ گے میں 1 گز جاؤں گا، تم 1 گز میں 2 گز آ جاؤں گا، تم پیدل چل کے آؤ گے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ جاؤں گا۔ یعنی اس نے رحمت کی کثرت کا اظہار کیا۔ یہ ہے ایک وہ سفر جو حصی سفر نہیں، جہاں بیٹھی ہو نماز پڑھو روزہ رکھو، اللہ کی طرف سفر ہو رہا ہے اور اللہ نواز رہا ہے۔ لیکن جو سفر آج جس کی بحث ہم کر رہے ہیں وہ حصی سفر ہے، وہ حصی محسوس سفر ہے، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ اعلیٰ کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور لوگ سوچ رہے ہیں معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، اور کہا گئے تھے تو کھڑے تھے، بیٹھے تھے، اور معاملہ کیا تھا؟ تو عقل نے کہا یہ تو ساری مکان کی باتیں ہیں، وہ لا مکان میں پہنچ چکے تھے۔ صورتحال اب وہ حدیث کے اندر جو سفر ہے وہ غیر محسوس ہے، اور معراج کا سفر تو محسوس ہے۔
اب تھوڑا سا اس پر توجہ کیجئے. اللہ کی طرف جو ایک بالشت جائے آگے سے وہ 1 گز آ جائے, جو 1 گز جائے وہ آگے سے 2 گز آ جائے, جو پیدل چل کے آئے وہ آگے سے اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ جائے. اب بتاؤ دار ام ہانی سے عرش تک کتنے گز بنتے ہیں؟ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو, طول شب معراج ذرا ناپ دیجئے. 1 گز پر 2 گز کا قرب, 2 گز پہ 4 گز کا قرب, جب 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میرے نبی علیہ السلام کی ابدیت رب ذوالجلال کی طرف بڑھ رہی تھی, تو بتاؤ اللہ کی رحمتوں نے کیسا استقبال کیا ہوگا. اور پھر وہ رب ایسا کہ جو اس کی طرف پیدل چل کے جائے, وہ اپنی شان کے مطابق آگے سے دوڑ کے آ جائے, اور جو براق کی تیزی سے بڑھ رہے ہوں اور رف رف کی تیزی کے ساتھ رب ذوالجلال کے دربار کی طرف جو بڑھ رہے ہوں, تو اللہ کی رحمت نے جواب میں کیسا قرب عطا فرمایا ہوگا. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گمان سے گزرے گزرنے والے, پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. کہ وہاں موجزہ ہی ایسا ہے, ابدیت کا وہ سفر رب ذوالجلال نے جو آغاز میں لفظ استعمال کیا, اس سے ہی ان تمام امور کو واضح کر دیا کہ جن کی ابدیت اس لائق ہے کہ اسے عرش پہ نوازا جائے. ابھی ان کی نبوت اور پھر رسالت اور یہ سارے مقامات وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہر نئی گھڑی میں جو نئی شان مل رہی ہے, کسی کے پاس ترازو نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے تمام پہلوؤں کو تول سکے. قیامت تک دنیا سوچتی رہے گی معجزہ معراج پھر بھی آگے آگے نئے آفاق روشن کرتا رہے گا. سبحان اللہ. اس مقام پر ابدیت کا یہ پہلو بھی بڑا قابل غور ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پرنور جس پہ کروڑ ہا جلوے اللہ کے پڑے, اس پیکر کی برکتیں پہلی بھی تھوڑی نہیں تھی. وہ بلیس اور بلب محبوب اللہ کے, ان کا نور پہلے بھی اس کے اندر برکات ہی برکات ہے. لیکن سفر معراج جو اس پیکر پر اللہ کا نور پڑا, اب ابدیت کی شان کیا نکلی. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابیات کو کہا کہ ان کو غسل دو, اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا. صحابیات نے غسل دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماؤ کیا کرنا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ چینج کیا, نیا باندھا, اور پہلا اتار کے فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے. اب دیکھیے یہ توہم پرستی نہیں, یہ حق پرستی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے لگا ہوا کپڑا اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس سے انہیں برکت ملے گی, اس سے انہیں مزید عظمت ملے گی. اور ہمارا یہ یقین ہے جو آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ پہلے ہی برکت ہے. اور جہاں پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مدفن بننے والا تھا, اس مٹی کو عظمت مل رہی تھی اور عظمت ملنی تھی. سرکار پھر بھی اپنی وہ کپڑے کی سوغات دے کر قیامت تک کے لوگوں کو واضح کر رہے تھے کہ جتنی بھی کسی کے پاس برکت ہو, اضافہ پھر بھی اچھا ہی ہوتا ہے اور محمود ہوتا ہے. اور پھر اپنے بدن سے جو کپڑا دیا ہے تو سر کا امامہ نہیں دیا, حالانکہ امامہ بھی تو دے سکتے تھے کہ صحابیات اب تم غسل دے چکی ہو تو میری بیٹی کے بدن سے یہ میری سر کا امامہ یہ لگے, یہ اوپر پہنا دو, یا اپنا جبہ, اپنی قمیص, اپنی چادر یہ دے سکتے تھے. لیکن دیا کیا ہے, اپنا تہبند جو باندھا تھا وہ اسی وقت دیا اتار کے. یہاں پر محدثین نے یہ بھی بحث کی کہ یہ کیوں نہیں کیا کہ پہلے چینج کر لیتے, غسل سے پہلے ہی دے دیتے اور فرماتے غسل دو پھر یہ پہنا دو, تب پہلے غسل دو پھر مجھے بتاؤ.
اور پھر چینج کیا اور پھر دیا، تو سب نے جواب ایک ہی دیا. کہتے ہیں اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس کپڑے کو میرے بدن سے لگے ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہو اور فوراً میری بیٹی کے بدن تک پہنچے، وہ زیادہ برکتیں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر، واہ واہ. اور پھر تہبند، اب یہاں جا کر وہ ساری گندی سوچیں اپنی موت آپ مرتی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں. نہ امامہ دیا، نہ جبہ دیا، دیا تو تہبند دیا. اور تہبند کے لیے عام طور پر عام سوچ کے لحاظ سے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ چادر کے مقابلے میں اسے اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، قمیص کے مقابلے میں شلوار کی اور حیثیت ہوتی ہے، امامہ کے مقابلے میں تہبند کی اور حیثیت ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنا تہبند اتار کے خود دوسرا کپڑا باندھ کے وہ اپنی بیٹی کو دے کے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے میرے پورے پیکر کو ہی برکتوں سے معمور فرمایا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ معراج کی رات جو نور برسا اور اسرا بعبدہ، عبدیت کو جو مزید فیض ملا، پہلے بھی برکتیں اتنی تھی ہم اپنی عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے، تول بھی نہیں سکتے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر اور توحید کا سبق خود پڑھانے والے ہیں اور اپنے تبرکات استعمال کروا کے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میرے پیکر پہ اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے، جہاں جو چیز اس پیکر سے لگتی ہے اللہ اسے بھی نور دیتا ہے، اسے بھی برکت دیتا ہے. اور عبدیت کی یہ شان، اس کا فیضان آگے بھی جاتا ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات اوروں کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف ایک حدیث شریف عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں کہ جب حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، یعنی پیکرے پر نور پہ اگا ہوا منہ مبارک، عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام لوگوں کی عبدیت، فرق کتنا ہے. ہمارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کہاں سنبھالے جاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں. میں کسی بدعتی خاتون کی بات نہیں کرنے والا، میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ تمہیں سنا رہا ہوں جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں کان اذا اصاب الانسان عین او شیء باعث الیہ مخضبۃ، ہمارے ہاں یہ دستور تھا کہ جس بندے کو بھی نظر لگ جاتی تھی یا کوئی بیماری، عین کا معنی ہے نظر، شے کوئی بیماری، سر درد ہو، پاؤں میں درد ہو، کوئی بیماری ہو، جس کو بھی کوئی بیماری لگتی تھی وہ پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا. اب اس میں پانی بھرا ہوا ہے، ام المومنین کے پاس جا کر بتاتا ہے مجھے فلاں بیماری ہے. وہ علاج کیا کرتی ہیں؟ اب حدیث میں ہے اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منہ مبارک نکالتی ہیں. رکھے کہاں ہیں؟ کانت تمسکو فی جلجل من فضہ، انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے ہیں. میں ام المومنین کی بات کر رہا ہوں، کسی بدعتی خاتون کی بات نہیں کر رہا. اب ام المومنین سے یہ پوچھا جائے اے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں جو آپ نے رکھے، تو کس آیت میں ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو منہ مبارک ہیں وہ چاندی کی ڈبیا میں رکھے جائیں؟ کس حدیث میں آیا؟ سرکار نے کہاں فرمایا؟ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. مگر یہ ام المومنین نے جو منہ مبارک رکھے ہیں چاندی کی ڈبیا میں تو بدعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے. اس واسطے جب قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو، تو جن کی ذات کا احترام ہے ان کے منہ مبارک کا بھی احترام ہے. سبحان اللہ. اب محبت پڑ گئی، شریعت کے اپوزٹ نہیں تھی، معتبر ہو گیا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے بیٹوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ تمہاری بشریت اور ہے، تمہارے آقا علیہ السلام کی بشریت اور ہے، تمہاری عبدیت اور ہے، ان کی عبدیت اور ہے. تمہارے بدن پہ بال اگے بیماری پھیلاتے ہیں، ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں. تمہارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینکے جاتے ہیں، ان کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں سنبھالے جاتے ہیں.
اب منہ مبارک نکالتی، پیالے میں ڈالتی، خد خدت ہو خود حرکت دیتی۔ اب جب منہ مبارک پیالے میں حرکت کر لیتے، وہ غسل کر لیتے تو کیا کرتی؟ منہ مبارک باہر نکال کے سنبھال لیتی، وہ پانی بیمار پیتا شفا پا جاتا۔ تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابدیت ہے کہ جس میں اتنے اسرار و رموز اور اتنی برکات ہیں۔ آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بدبخت جو فلمیں بنائے گستاخانہ میرے نبی علیہ السلام کی، ان کو کیا خبر کہ پیکرے پر نور کی عظمت کیا ہے، اور ایک کمپنی ان کو یہی تعارف کروائے نبوت کا کہ بس صرف وحش کا فرق ہے، باقی جسم ہمارے ایک جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں۔ اب اس بنیاد پر ویسٹ کے ان خبیثوں نے حرکات شروع کر دی، جب اندرونی محاذ سے لوگ یہ کہنے لگے کہ فرق ہی کوئی نہیں، صرف وحش کا فرق ہے، جبکہ ابدیت کے لفظ کی تفسیر سے ہمیں پتا چلا کہ وحش کا فرق تو ہے ہی، بدن کا بھی بڑا فرق ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ابدیت وہ ابدیت ہے، فلک کو اس بلندی پر بھی